نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تیرواں پارہ جز نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 تک ہم پڑھ چکے، اور یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب تک جو ہم نے پڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر میں آ کے ان کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کیا اور ان کو بلیم نہیں کیا، بلکہ ان کو معاف کر دیا، اور باپ کی بینائی واپس لوٹانے کے لیے ان کو اپنا کرتا دیا کہ یہ لے جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، اس کی بینائی پلٹ آئے گی۔ جب ان کی بینائی واپس آتی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ یوسف علیہ السلام کے باپ تھے، وہ دوبارہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ کی طرف سے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی تھی۔ یا ویسے بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا خواب سنایا تھا، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اتنے سال پہلے، وہ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ کر دے گا، اور میرے بیٹے جو ہیں یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہے وہ میرے پاس واپس آ جائیں گے۔ اب جب بیٹوں نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں اور ان کا دل بھی صاف ہے ان کی طرف سے، تو وہ خود ملامت ہوئے۔ انہوں نے وہاں یوسف علیہ السلام سے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ہم خطا کار ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دو۔ یہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 97، قالو کہا انہوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یا ابانا اے ابا جان، استغفر لنا بخشش طلب کیجئے ہمارے لیے، کس چیز کی، ذنوبنا ہمارے گناہ کی۔ کیا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں ڈال دیا، اپنی طرف سے مار دیا، اور آ کے باپ کو بھی جھوٹ ہی بتایا۔ انا بے شک ہم، کننا ہیں ہم، خاطئین خطا کار، ہم نے گناہ کیا اور آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ توبہ کی شرط کیا ہے؟ اپنے جرم کو قبول کر لینا۔ جب تک انسان اپنے جرم کو قبول نہیں کرے گا، اس کی توبہ کی قبولیت پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے اپنے جرم کو قبول کیا کہ بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، اٹ مینز وہ دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا کہا؟ قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، سوفا جلد ہی، استغفر میں بخشش طلب کروں گا، لکم تمہارے لیے، تمہاری معافی کی دعا کروں گا، کس سے؟ ربی اپنے رب سے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، کہ اس وقت یہ وہ کیسے چلو اللہ تمہیں معاف کر دے یا اسی وقت دعا کر لینا، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ چونکہ سحری کے وقت کی گئی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے، جس کو تہجد کہا جاتا ہے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس وقت وہ اللہ سے اپنے بچوں کے لیے مغفرت مانگیں گے، اس لیے یہ آیت بتائی گئی۔ انہو بے شک وہ، کون؟ میرا رب، ہوا وہ ہے، الغفور بخشنے والا، رحیم بار بار رحم کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار کرتا ہے اپنے بندے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا اس طرح سے انتظار کرتا ہے جیسے ایک پیاسا صحرا میں پانی کی طلب کرتا ہے۔ جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو پانی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ پانی نظر آئے، کدھر پانی ملے گا، پانی پئیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار رہتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما پھر جب، دخلوا وہ داخل ہوئے، کون داخل ہوئے؟ ان کے بھائی، علی یوسف یوسف پر، آوا بٹھا لیا، الیہ اس کی طرف، ابویہ الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے والدین کو، اپنے والدین کو بٹھا لیا اپنے ساتھ۔ وقالا اور کہا یوسف علیہ السلام نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، کون؟ تم سب، مصر مصر میں، ملک کا نام، انشاء اللہ اگر چاہے اللہ سبحانہ و تعالی، آمینی تو بے خوف ہو کر یہاں رہنا۔
وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مصر میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہوں، تم آؤ آرام سے رہو، تمہیں تو کوئی فکر کوئی غم ہی نہیں، یہاں کیا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا، تم بے خوف ہو کر مصر میں رہو گے۔ اور یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ وقت تھا جب بنی اسرائیل فلسطین سے مصر چلے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وہ سارا جو بنی اسرائیل وہاں غلام بنا کے رکھے گئے تھے، کہا جاتا ہے یہاں کئی سو سال تک بہت عزت سے یہ رہے یہ لوگ، کیونکہ ان کی اولادیں ساری پیغمبروں کی اولادیں تھیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا اور اپنے دین سے دور ہو گئے تو ان کا مقدر غلامی بن گئی، پھر وہ نبیوں کی اولاد غلام بن گئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی بڑے بندے کی اولاد ہے تو بس وہ سارا فیض انہی کو ملتا رہے گا، نہیں، جب تک اس کا عمل ٹھیک نہیں اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا رہے گا اس وقت تک وہ بھٹکتا رہے گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کئی سو سال تک غلام رہے، پھر بھی جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غلامی سے ان کو چھڑوایا تو ان کو حکم کیا ملا کہ جاؤ واپس فلسطین۔ انہوں نے کیا کہا، نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں تو بڑے ظالم لوگ بسنے ہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے، جاؤ ان سے لڑو، ان کو وہاں سے نکالو، پھر ہم جائیں گے۔ تو یہ اوریجن تھا بنی اسرائیلیوں کا فلسطین، اور ان کا ٹرانسفر کب ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ ورفع اور بلند کیا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش تخت پر۔ علی العرش یہاں عرش سے مراد تخت، شاہی تخت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نہیں بنے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کیا تھے؟ فائننس منسٹر۔ جو غلے کے گودام تھے سارے کے سارے جتنے بھی تھے مصر میں، وہ اس کے مالک بنا دیے گئے تھے، اس کے نگران بنا دیے گئے تھے، جو ایک بہت بڑی پوسٹ تھی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو اپنے علی العرش میز، اپنی وہ جو ان کی کرسی تھی جہاں بیٹھ کے وہ کام کیا کرتے، وہاں جا کے بٹھایا۔ کیوں؟ رسپیکٹ دینے کے لیے۔ وخروا اور گر گئے لہو اس کے لیے، سجدن سجدے میں۔ کون؟ اس کے بھائی۔ یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ ہے سجدہ تعظیمی۔ یہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ رہا، لیکن امت محمدیہ نے ہر قسم کا سجدہ، وہ سجدہ جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سارے سجدوں کو منسوخ کر دیا، مٹ گئے، وہ ختم۔ اب کوئی کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اگر وہ کرنا چاہے تو کس کے سامنے کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ کیا تھا کہ ماں باپ کو بلند اپنی وہ سٹیج سمجھ لیں، وہاں جا کے بٹھا دیا، اور بھائی بھی آئے اور وہ اس کے لیے سجدے میں گر گئے تعظیم کے ساتھ۔ وقال اور کہا، یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی اے ابا جان، ھذا یہ، تاویلو یہ تعبیر ہے، رؤیا میرے خواب کی، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جعلہا بنا دیا اس خواب کو، ربی میرے رب نے، حق کا سچ۔ کون سا خواب؟ جی آیت نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا، یا ابتی اے ابا جان، انی رأیت بے شک میں دیکھتا ہوں، کیا، 11 کوکبا 1 اور 10 11 ستاروں کو، اور والشمس والقمر سورج کو اور چاند کو، لی ساجدین جو میرے لیے سجدے میں ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد آئے یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، سبحان اللہ۔ وقد اور تحقیق، احسن احسان کیا، بھی مجھ پر، کس نے؟ میرے رب نے۔ اب یہاں وہ اپنے باپ کو اپنے حالات کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کے والد ان کے ساتھ تو نہیں تھے نا، اور نہ ان کو غیب کا علم معلوم تھا، کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ابا جان۔ کیا کیا؟ اذ جب، اخرجنی نکالا مجھ کو، من السجن قید خانے سے، میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، مجھے قید خانے سے نکال لیا۔ وجاء اور میرے رب نے یہ بھی بڑا احسان کیا مجھ پہ کہ وہ لے آیا، بکم تم سب کو، من البدوی گاؤں سے۔ کون سا گاؤں تھا؟ فلسطین میں ایک گاؤں تھا کنان، جی کنان گاؤں سے لے آیا آپ سب کو، من بعد اس کے بعد، کس کے بعد؟ ان یہ کہ، نزغا فساد ڈال دیا تھا، شیطان شیطان نے، یا وسوسے ڈالے شیطان نے، بینی
میرے درمیان و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان. شیطان نے بڑی کوشش کی. شیطان نے کیا کیا؟ بھائیوں کو تدبیر سجوائی، کیا کرو، یوسف سے اپنی جان چھڑواؤ تاکہ تم اپنے باپ کے پیارے ہو جاؤ. شیطان نے بڑی کوشش کی. اے ابا جان، سبحان اللہ، یہاں دیکھیں نا، صبر اور احسان. کیا احسان کرے؟ یہ نہیں کہہ رہے ابا جان آپ کے بیٹوں نے تو بہت برا کیا میرے ساتھ، اور میں بتاؤں آپ کو، یہ مجھے لے کے گئے کنویں میں، مجھے گرایا اور مجھے یہ کیا، مجھے کیونکہ کنویں میں گرانے سے پہلے تفسیر یہ بتاتی ہے کہ ان کو بہت برا کہا، ان کو مارا بھی، تھپڑ بھی مارے، وہ بس اپنی جان چھوڑائے. تو ساری کی ساری بھڑاس اس نے اس بچے پہ نکالی، یوسف علیہ السلام پہ. پھر اس کے بعد جا کے پھینکا کنویں میں. ایسے نہیں تھا کہ بس لے گئے اور آرام سے ادھر چھوڑا ہے، بس بھائی جا کے تو ادھر بیٹھ جا. لیکن اس کے باوجود وہ بھائیوں کو بلیم نہیں کر رہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی کچھ برا ہو جائے پھر ہم کیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا، لٹرلی نام لیتے ہیں ان کے اور لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. یہاں کیا بتایا؟ شیطان. اور قرآن کو بھی دیکھیں تو قرآن میں ہر جگہ کیا بتایا گیا کہ شیطان کیا ہے؟ تمہارا عدو مبین، کھلم کھلا دشمن. یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتا. کیوں؟ کبھی آپ نے اس بات پہ سوچا؟ شیطان ہمیں قرآن پڑھنے کیوں نہیں دیتا؟ کیسے؟ ہاں کام ہے، چلو یہ کام کر لو، چلو یہ کام، اس کے بعد ہائے بہت تھک گئی ہوں، اب جا کے کیا پڑھوں میں. اچھا نکالا تھوڑا سا، 2-3 آیات پڑھی، پھر یا تو نیند آ رہی ہے، یا ہم تھک گئے ہیں، یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی کا فون آ گیا وہ بہت ضروری تھا، یا پھر ایک دم سے آیا کوئی خرافات شیطان نے ذہن میں ڈالی، نہیں آج تو مجھے فلاں جگہ جانا تھا، ہائے میں بھول گئی وہ اتنا ضروری کام تھا. تو سارے کام ضروری، لیکن قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے. کس نے دل میں ڈالا؟ شیطان نے. شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے اس کا جو اندر تھا، جو اس کا باطن ہے، وہ کھول کے ہمیں بتا دیا. دیکھیں 2 دوست ہوتے ہیں، وہ 2 دوست آپس میں تو دوست رہتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے تھرڈ پرسن درمیان میں نہ آئے. کیوں؟ کہ وہ پھوٹ ڈالے گا. قرآن کیا ہے؟ رسی ہے جس کا ایک کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بنی آدم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ اس رسی کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کنیکشن کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب کنیکشن کٹ جاتا ہے پھر ہم ادھر بھٹکتے ہیں اور ادھر بھٹکتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا بتایا گیا؟ یہ احسن القصص، بہترین قصہ سب کے لیے، کیونکہ سب لوگ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے. آج انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان اس کو کون دکھاتا ہے؟ اس کا اپنا سگا بھائی. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے فساد ڈالا، بہت اس نے اپنی کوشش کی، وسوسے ڈالے اور ان کو غلط تدبیریں سجوائی. کس کے درمیان؟ بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. لیکن الحمدللہ کیا ہوا؟ اللہ نے بڑا احسان کیا. اِنَّ بے شک ربی، میرا رب، لطیف، وہ باریک بین ہے، لما، اس کے لیے جو یشا، جو وہ چاہتا ہے. باریک بین میز بہت باریکی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بند دروازے کھولتا ہے. کہاں کنواں اور کہاں مصر کے تخت تک پہنچتا، یا کہاں کنواں اور کہاں گاؤں، وہاں سے نکالا، کنویں میں ڈلوایا، پھر وہاں سے محل میں لے گیا. کیونکہ عزیز مصر بھی بہت بڑے گھر میں رہنے والا تھا، جس کے ساتھ دروازے ہوں تو بڑا ہی ہوگا نا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بے شک میرا رب کیا ہے؟ بہت باریک بین، جس طرح سے وہ چاہتا ہے اسی طرح سے وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے. انہو، بے شک وہ، ہوا وہ، علیم، وہ خوب جانتا ہے، اور حکیم، وہ حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے. لیکن ایمان کا یہ لیول کب بنتا ہے؟ جب انسان صبر اور احسان سے کام لیتا ہے، کسی کو بلیم نہیں کر رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب مزید اپنے رب کے احسانات، انعامات کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ رب بھی، میرا رب، قد تحقیق، آتیتنی، دی مجھ کو. اب میرے رب نے مجھے کیا دی؟ وہ تو پچھلا جو سارا تھا، کوئی فریاد نہیں، کچھ کسی کو بلیم کرنا نہیں، بس 1-2 سنٹینسز میں کیا؟ اللہ کا بڑا احسان، الحمدللہ. شیطان نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی، کوئی فریاد نہیں. اب جو میرا حال ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں، وہ تو
کس کی بات تھی؟ پاسٹ کی بات تھی، گزر کی، ختم ہو گئی ہے. بے شک میرے رب نے کیا کیا میرے ساتھ، آتیتنی دی مجھ کو، من الملک کی بادشاہت میں سے، حکومت میں سے. بادشاہ نہیں بنے تھے وہ، لیکن ان کو ایک اچھا مرتبہ دیا، بلند مرتبہ. وعلمتنی، اور سکھایا مجھ کو، میں سے تعویلی حقیقت، احادیث، باتوں کی تہ تک مجھ کو پہنچایا. ان ادر ورڈز مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی. کون ہے یہ رب؟ فاترہ، بغیر نمونے کے بنانے والا، بغیر کسی سیمپل کے بنانے والا. السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو. انت، اب وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. یہ تو احسانات ہوئے، یہ احسان سارے مجھ پہ کس نے کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ انت ولیجی، تو ہی میرا دوست ہے. یا اللہ تو ہی میرا دوست ہے، پھر دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی میرا دوست تو ہی ہے. مجھے کنویں کے اندھیروں سے نکالا. دوست ہی ہیلپ، کون دوست ہوتا ہے؟ وہ جو مصیبت میں کام آئے. کنویں سے نکلوایا، عزیز مصر کے گھر رکھوایا، وہاں سے مجھے تعلیم دی. وہاں بھی وہ سیکھتے رہے نا، کیونکہ وہ بھی فائنانس منسٹر تھا، اس سے وہ ساری تعلیم وہ حاصل کرتا رہا. اس کے دل میں میرے لیے پیار ڈال دیا. پیار خرید سکتے ہیں آپ؟ نہیں. ایک غلام تھا، غلام کو کوئی بیٹا بناتا ہے؟ مجھے لگتا نہیں کہ آج کل کے زمانے میں بھی کوئی غلام کو اپنا بیٹا بنائے. اور یہ اتنے ہزاروں سال پہلے کی بات، عزیز مصر نے اس کو بیٹا بنا کے رکھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس میں بھی اس کی حکمت تھی، وہ اس کو جیل خانے میں لے گیا. یا اللہ تو نے ہی میری مدد کی. کیا کہ میں نے ان دو بندوں کو جو خواب انہوں نے سنائے تھے، وہ ان کی تعبیر ان کو بتائی. وہ تعبیر ان کے پاس کدھر سے آئی؟ علم کدھر سے آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سجھایا. اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے اور وہ بادشاہ کے محل میں آتے ہیں، تو بادشاہ نے کتنی اس کی قدر و قیمت کی. بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن بادشاہ کو پتا تھا کہ جو مصیبت مجھے آگے آنے والی ہے، وہ بھی خواب ہی کا ایک تھا نا سورس. اس خواب کے ذریعے وہاں سے وہ نکالے گئے کہ جو مصیبت آگے آنے والی ہے، اس مصیبت سے یہ یوسف علیہ السلام ہی میری مدد کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو احترام، ان کی عزت، رسپیکٹ، مال، دولت، سب کچھ دیا. اور یا تو یہ حال تھا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے کسی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. بھائی نہیں رکھ سکتے تھے نا اس کو، وہ ایک بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. اس لیے اللہ نے کچھ ایسی تدبیر سوجھی کہ اس کو کہ چوری کے الزام میں وہ اپنے بھائی کے پاس 1 سال تک رہا. اور اب اللہ نے میری اتنی مدد کی کہ پورا خاندان، سارے کا سارا کنبہ، کہتے ہیں 75 لوگ تھے، سب کو اپنے پاس بلوا لیا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں رہو آمینین، امن سے، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس وقت تک تم یہاں رہو گے. وہی ہے میرا دوست، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دعا کرتے ہیں، توفنی، تو فوت کرنا مجھ کو، مسلمن، مسلمانی کی حالت میں. یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کوئی نام نہیں دیا، نہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہا، نہ نصارہ کہا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمن. هو سماکم المسلمین، آپ کا نام مسلمان رکھا گیا. وَأَلْحِقْنِي، اور ملا دے مجھ کو، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ. اللہم الحقنا بالصالحین، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. یہاں یہ الحقنی بالصالحین سے مراد یہ ہے کہ جب میں فوت ہوں، یہ فوت ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایک تو میں مسلمانی کی حالت میں ہوں، اور دوسرا مجھے صالحین لوگوں کے ساتھ ملا دینا. مینز برزخ میں جن لوگوں کی روحیں جو ہیں، جو صالح ہیں، وہ تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں نا، اور جو غیر صالح ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ. یہ دعا کریں، یا اللہ جب موت آئے، ایک تو میں مسلمان ہوں، دوسرا میری روح کو ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو صالح ہیں. ایک جامع مکمل دعا. اتنا سب کچھ ہاتھ میں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر نہیں بھولا. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، زیادہ کر لوں گا. اور موت کو نہیں بھولے، اپنے دین کو نہیں بھولے کہ مجھے مسلمان تھا اور مجھے مسلمان ہی رہنا ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. لا تموتن الا مسلمون، لیکن تم اس وقت تک فوت نہ ہو جب تک تم مسلمان نہ ہو. سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہم یہ سب پڑھ چکے. جی پھر کیا ہوا؟
یہ تو قصہ تھا کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا، صبر اور احسان سے لبریز، ہر سٹیپ پہ صبر اور احسان۔ ذالکا یہ من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی۔ کون سی خبر کی طرف اشارہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کی بات ہو رہی ہے۔ نوحی ہی، ہم وحی کرتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، ہم اس خبر کو یا اس واقعے کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ کی طرف کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے اس وحی کے آنے سے پہلے، وما، اور نہ، کن تھا، تھے تم، لدیہم، اس وقت موجود، اذ، جب، اجمعو، وہ جمع ہو گئے تھے، کون؟ برادران یوسف، امرہم، اپنے کام پر یا اپنی سازش پر، وہم، اور وہ، یمکرون، سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، کس کے خلاف؟ جی، تو یہاں قرآن کی آیت کلیئر کٹ بتا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو تھے ہی نہیں۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں یا موجود تھے، یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کی تردید کرتی ہے۔ آپ کو وحی کے ذریعے یہ ساری خبریں دی گئیں۔ وما، اور نہ، اکثر الناس، زیادہ تر لوگ، ولو، اور نہ، اکثر الناس، اور نہیں زیادہ تر لوگ، ایمان لانے والے، ولو، اور اگرچہ، حرستہ، آپ حریص ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بمؤمنین، ان کے ایمان لانے پر، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ بہت بھی چاہیں گے تو لوگ ایمان نہیں لانے والے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا کیا؟ تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار۔ اور اہل مکہ کی پرابلم کیا تھی کہ آپ کو نبی کیوں بنا کے بھیجا گیا؟ فلاں قبیلے کے فلاں سردار کو، جس کے پاس اتنا مال ہے اور اس کے اتنے زیادہ بیٹے ہیں، اس کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا۔ تو پیغمبری کے لیے نہ تو مال کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، اللہ چن لیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وما، اور نہیں، تسألہم، نہیں تم مانگتے ان سے، علیہ، اس پر، من اجری، کوئی اجر، کن سے؟ اہل مکہ سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت اللہ کرتے ہیں، تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، ذکر، نصیحت ہے، للعالمین، لوگوں کے لیے۔ کیا چیز؟ یہ قرآن۔ ان ہوا، نہیں ہوا وہ کیا؟ قرآن۔ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہم نے بھی یہ سارا قصہ پڑھا نا، کوئی نصیحت پکڑی آپ نے؟ جی، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیت، نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمان میں اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان نشانیوں پر، وہم، اور وہ، عنہا، اس سے، معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں۔ کون؟ یہ اہل مکہ۔ کیا نشانیاں تھیں ان کے پاس؟ کچھ تھا زمین پر؟ آسمان کی نشانیاں تو ظاہر ہے جو اللہ نے دیا، دیکھو سورج کو، دیکھو چاند کو، کیسے دن آتا ہے، کیسے رات آتی ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ زمین پہ دیکھو، چونکہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے تو اہل مکہ کے لیے زمین پہ کیا موجود تھا؟ وہ قومیں جو ان سے پہلے گزر چکی، ان کی بستیاں اب بھی موجود ہیں، یہ ان پر گزرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، اور پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ ان کی پرائورٹی نہیں ہے۔ جو چیز انسان کی پرائورٹی نہیں ہوتی اس کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وما، اور نہیں، یؤمنو، ایمان لاتے، اکثرہم، ان کے زیادہ، باللہ، اللہ پر، الا، مگر، وہم، اور وہ، مشرکون، وہ شرک میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ کس کو شریک ٹھہراتے تھے؟ بتوں کو۔ اہل مکہ مشرکین تھے بے شک، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہاں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے۔ کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ بت ہمارے الہ نہیں ہے، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ اٹ مینس ان کو ایک تھرڈ پارٹی چاہیے تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کوئی تھرڈ پارٹی؟ نہیں۔ جب انسان پکارتا ہے یا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، مانگ، کیا چاہیے تجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کدھر ہے؟
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان تیری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں میں تمہارے. تو اس کے لیے آپ کس کو بلائیں؟ کسی تیسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک میں مبتلا ہیں. اسی طرح انہوں نے کچھ کھیتیاں تھیں جو اللہ کے لیے مخصوص تھیں اور کچھ اپنے شریکوں کے لیے. کچھ جانور تھے جو اللہ کے لیے مخصوص کیے اور کچھ اپنے شریکوں کے لیے مخصوص کیے. یہ سب کا کچھ جو ہے کس نے سکھایا ان کو؟ پیچھے ہم پڑھ چکے جی، شیطان نے. یہ سب شیطان نے ان سے کروایا. افآمنوا، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں، وہ مطمئن ہو گئے ہیں یہ شرک کرنے کے بعد، ان یہ کہ تأتیہم آئے ان کے پاس غاشیۃ چھانے والی، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے، او یا تأتیہم آئے ان کے پاس ساعت قیامت، قیامت ہی آ جائے، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ اس حال میں ہو، لا نہ یشعرون وہ انہوں نے سوچا بھی نہ ہو کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. کہ اے انسان کیا تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گیا ہے؟ یہ اتنا جو تمہیں قوموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا جو تم چلتے پھرتے ہو اہل مکہ اور تم دیکھتے ہو کہ جو رہنے والے تھے ان گھروں میں، ان محلوں میں، کیا بن گئے ہیں؟ کھنڈرات، ختم ہو گئے ہیں سب. اور وجہ کیا تھی؟ وہ بھی اسی طرح اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. تو یہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ اتنے مطمئن ہو گئے ہیں، ان کو خوف نہیں آتا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آ گیا، چھانے والا عذاب ایک ایسا عذاب جو ٹلے نہ ٹلے گا. پچھلی قوموں پہ چھانے والا کیا چھا گیا؟ کس پہ کیا آیا؟ سیلاب، پانی چھا گیا. کسی پہ تیز ہوائیں چلائی گئیں، آندھیاں، اس نے ان کو ڈھانپ لیا. کوئی زلزلے کی وجہ سے زمین میں ہی دھسا دیے گئے. تو اے لوگوں کچھ خوف کرو، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ بالکل اچانک آتا ہے. سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں اَأَمِنْتُمْ من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ اگر وہ کیا کر دے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے. اور دوسری ساتھ ہی آیت کیا بتاتی ہے؟ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو وہ جو آسمان میں ہے، کس چیز سے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، یہ کہ وہ آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے. اللہ سب کر سکتا ہے. بیسیکلی یہاں اللہ کا خوف دلایا گیا ہے کہ ڈرو اللہ سے، وہ غالب ہے، وہ قوی ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. قل آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کون سا راستہ؟ جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، مکمل شعور کے ساتھ. میں کہانیاں نہیں سنا، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ شاعری کرتا ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ کاہن ہے. نہیں، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں سچا رسول ہوں. اور سچا رسول جو بھی کہتا ہے وہ پورے شعور کے ساتھ کہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو علم دیا گیا ہے. میں کون ہوں؟ بصیرت، مکمل شعور کے ساتھ. انا میں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے. میں بھی اللہ کی بات تم تک پہنچاتا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ جو تم سے بات کر رہے ہیں کون؟ من اتبعنی، جو میرے فالوورز ہیں. کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز؟ اور پھر جی امت کے سارے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ سب بھی شعوری بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ سب باتیں معلوم تھیں؟ نہیں تھیں. لیکن اب جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کسی سے دین کی بات سنیں اور اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں نے سنا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے. یہ سنا ہے، شعور نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جز میں، فلاں آیت میں یا فلاں سورہ میں یہ پڑھا ہے، یا ہم نے یہ سٹوری، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے، یہ سٹوری اس سے پہلے آپ نے کبھی سنی ہوگی، ضرور سنی ہوگی، ہر بندے نے یہ سنی ہے. زلیخا سے ریلیٹڈ جو ہے سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. لیکن اب جو ہم نے اس کو پڑھا تو یہ آپ کو شعور آ گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کیسے بیان کیا اور اس ایک ایک آیت سے کیا سبق ملتا ہے. تو اس میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں؟ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ میں اور میرے فالوور جو ہیں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف تمہیں بلانے کے بارے میں، وہ پورے شعور کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟
ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، وما اور نہیں انا میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا اللہ میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا کس کی طرف؟ اس کی طرف جس نے بغیر کسی نمونے کے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بنایا اس کو حنیفا، مکمل فوکس کر کے، پورے شعور کے ساتھ، میں کانشیس ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں، کیونکہ پیغمبر کو کیا کہا گیا؟ اس کا تو دماغ کام نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ اللہ کے احکامات آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے احکامات آپ تک پہنچانے کے لیے انسان کو مکمل شعور اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما اور نہیں ارسلنا بھیجے ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل کا، آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے الا مگر رجالن، مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہم ان کی طرف من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم انسان ہو، تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ ان کو بتاؤ کہ آپ سے پہلے بھی جو آئے وہ سب کون تھے؟ مرد ہی تھے، کیونکہ اہل مکہ چاہے وہاں یہود تھے یا نصارہ تھے یا اہل مکہ تھے وہاں کے رہنے والے اپنے لوگ، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے اور وہ ان کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو بتاؤ کون تھا ابراہیم علیہ السلام؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یا جو یہود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا انسان نہیں تھے؟ یا جو نصارہ ہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ یہ کیا ہے؟ شعور کے ساتھ دوسرے کو سمجھانا۔ یہ نہیں کہ میں نے سنا ہے، کسی نے کہا تھا، کبھی دیکھا تھا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں دلیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے آپ سے پہلے بستی میں جو اس سے پہلے لوگ گزر چکے، جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ رجالن، وہ مرد ہی تھے۔ افلم، کیا پھر نہیں، یسیرو، وہ چلے پھرے، سیر کی انہوں نے، فی الارض، زمین میں، کنہوں نے؟ ان لوگوں نے جو نہ ماننے والے ہیں، فینظروا، پس دیکھیں وہ، کیفا، کیسے ہوا، کانا تھا، عاقبۃ الذین، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے نہ ماننے والے گزر چکے، ان کا انجام کیا تھا؟ حق اور باطل کی لڑائی روز اصل سے رواں ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ سب اچھے ہو جائیں، سب نیک ہو جائیں، تو یہ غلط ہی ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال، اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے لوگو جو سیر کرتے ہو، سیر و تفریح، آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا، کبھی ہالیڈیز پہ گئے؟ آپ گئے ہوں گے، کیا دیکھ کر آتے ہیں؟ کھایا پیا اور کچھ نہیں کیا۔ جی، یہاں قرآن کیا بتاتا ہے؟ منع نہیں کر رہا آپ جائیں ہالیڈیز پہ، جدھر بھی جی چاہے، لیکن کچھ سیکھ کر آئیں۔ جاتے ہیں، بہت اچھے اچھے سینز ہوتے ہیں، واہ 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 کر کے، ماشاء اللہ یا اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا اللہ یہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں تو نے ہمیں دے دی ہیں۔ ایون کسی بلڈنگ کو بھی دیکھیں، کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی، لیکن اس انسان کے دماغ میں وہ سوچ، وہ آئیڈیاز کہاں سے آئے؟ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا؟ نہیں۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ چلتے پھرتے ہو، سب سے بات ہو رہی ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ گزر گئے ان کا انجام کیا ہوا؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہاں بھئی ہم نے تو گئے تھے ہم ایجپٹ، وہاں یہ تھا اور اب دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، کہہ سکتے ہیں نا لوگ۔ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے سیر و تفریح کرو، عقل سے کام لو اور غور و فکر کرو کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کدھر سے آئیں، کس نے بنائی۔ صرف تعریف نہیں کرنی، اپنے سچے رب کی تعریف کرو جس نے یہ سب کچھ سکھایا۔ اور ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہاں بے شک حق اور باطل کی لڑائی چلتی رہے گی، اور لگتا ہے کہ حق ختم ہی ہونے والا ہے، بس یہ تو بس ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، نہیں، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر مینز انجام جو ہوگا، اور انجام کیا ہے؟ اس دنیا میں مر کھپ جانا انجام نہیں ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، بلکہ کیا ہے، انجام آخرت میں ہونے والا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں آپ کو ریزلٹس نہیں سنائے جاتے، یہ کیا ہے، ایگزامینیشن ہال۔ ریزلٹ جو ہے نا وہ ادھر ہوں، گریجویشن اصلی والی ادھر ہونے والی ہے، وہاں ملنے والی ہیں سب کو ان کی ڈگریاں کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں۔ اس لیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو آخرت کا انجام ہوگا وہ کس کے لیے ہے یا کس کا اچھا ہوگا، ان لوگوں کا جنہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزاری، کدھر، اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ افلا تعقلون، پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، استیأسا، جب مایوس ہو گئے، رسول، مایوس کا مطلب وہ مایوس نہیں کہ بس اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مایوس ہونا سے مراد یہاں یہ ہے کہ جب رسولوں نے اپنی ساری کوششیں کر لیں اور اب ان کو لگا کہ اور کوئی ماننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، یہاں وہ مایوسی مراد نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، لوگوں سے مایوس ہوئے کہ ابھی اور لوگ ماننے والے نہیں۔ وَظَنُّوا، اور ان کو یقین ہو گیا، انہم، کہ بے شک وہ، قد تحقیق، کذبوا، وہ جھٹلائے گئے، کہ اب ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، تو کیا ہوا، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ غور کریں اس آیت پہ، کس کی بات ہو رہی، کیونکہ یہاں رسولوں، سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں اور آخری سال ہے، ہجرت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ سب لوگوں نے ارادہ کیا آپ کے قتل کا۔ اب کہا یہ گیا کہ اگر ایک قبیلہ جو ہے آپ کو قتل کرے گا تو بنو ہاشم تو ان سے بدلہ لے گی، تو لینے کے تو دینے پڑ جائیں گے۔ سب نے اتفاق کیا، سرداروں نے، اس بات پہ کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار جمع ہو اور مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا جائے۔ رات کا وقت تھا اور وہ حملے کی نیت سے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا انہوں نے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جب رسول کو یقین ہو گیا کہ ہاں اب میں جھٹلا دیا گیا ہوں، اب مزید اور کوئی میری بات ماننے والا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اکیلے نہیں ہونے دیا، بلکہ کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصرنا، ہماری مدد، اور ہماری مدد کیا تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سرداروں کی آنکھوں کے سامنے تمہیں وہاں سے زندہ صحیح سلامت نکال لیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو آپ آیات پڑھ رہی تھیں، کس کی، کون سی آیات، سورہ یاسین کی آیات تھی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے، آپ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ آیات پڑھتے ہوئے اللہ نے کہا یہ آیات پڑھو اور یہاں سے گزرو، اور آپ وہاں سے نکلے صحیح سلامت، اور وہ اسی طرح سے رہ گئے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں ہجرت کر کے، تو وہاں کیا ہوا، آپ کے ہاتھ میں کیا تھا، کچھ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ، سونے اور جواہرات اور ہیرے موتی وغیرہ، کچھ نہیں تھا۔ سوچیں آپ، سب انسان ہے نا، اگر کوئی لٹا پٹا ایون اپنا رشتہ دار بھی آپ کے گھر آتا ہے، کیا آپ اس کی اس طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح سے ایک صحیح پراپر اپنے گھر سے خوشحال حالت میں آتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ وہ بھی چھوڑیں، اپنی مثال چھوڑیں، شاید کسی کو اچھا نہ لگے۔ ریفیوجیز جو آتے ہیں، کیا وہ سب غریب ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں وہ؟ اپنے ہنستے بستے بڑے بڑے گھروں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ وہ جو کھانے میں جیسے آپ 10 آئٹمس ڈشز بنا کے رکھتے ہیں نا، اس کا بھی موڈ نہیں ہے اور اس کا بھی موڈ نہیں ہے، ماشاءاللہ گھر میں 5 بندے تو 5 ڈشز بن رہی ہیں، وہ یہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ مہاجرین جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو انصار نے ان کو کیسے ہاتھوں ہاتھ لیا، کتنا پیار دیا، کتنی محبت، کتنا رسپیکٹ، کتنا مال، گھر بار، سب کچھ ان کو مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے، کس کی خاطر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ لوگ دین کی طرف نہیں آتے، لوگ دین سے کتراتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کیوں؟ دین کے لیے جائیں گے، وقت لگائیں گے، ہمیں کیا ملے گا، ہم تو بھوکوں مر جائیں گے، یہ 2 گھنٹے جا کے یہاں پڑھیں گے، 2 گھنٹے جا کے وہاں جاب کر لیں، کچھ کما لیں گے۔ قرآن کیا بتاتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر جو سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام
نکلے کنویں سے نکلے، کیا ان کے منہ میں زبان نہیں تھی؟ وہ کہہ سکتے تھے یہ میرا گاؤں ہے، بھائیوں نے میرے ساتھ ایسے ایسے، مجھے اپنے گھر پہنچا دو؟ نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کدھر لے گیا. اور پھر ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد، کیونکہ سب کچھ سکھانا تھا نا اس کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے اس کی مدد کی اور کس طرح سے اس کے خاندان سے ان کو ملا دیا. فَنُنَجِّي، پھر ہم نجات دیتے ہیں، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نجات دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں. ولا، اور نہیں، یرد، نہیں ٹلتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، ان لوگوں سے جو جرم کر کے باقی رہتے ہیں. کون؟ فرعون کا حال کیا ہوا؟ قوم مجرمین ان کو بھی کہا گیا نا. اسی طرح مکے والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا تھا، نہیں رہنے دیا، جینا حرام کر دیا تھا، تو ان کا حال پیچھے کیا ہوا؟ کبھی قحط سالی، اور کبھی بیماریاں، اور کبھی کیا اور کبھی کیا اور کبھی کیا. اور پھر جب غزوہ بدر آتا ہے، وہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے مل کے پلاننگ کی تھی آپ کو قتل کرنے کی، سب اس میں مارے گئے. رسوائی والی موت اللہ نے ان کو دی، کسی کو مار کے کنویں میں پھینک دیا، کسی کو ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا. وہ بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے، اور وہ آئے بھی کیسے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود اپنے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. کیونکہ ابو سفیان جو قافلہ تھا جنہوں نے مدد کے لیے ان کو بلایا تھا سرداروں کو، انہوں نے کہہ دیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں واپس اپنی جگہ. لیکن ابو جہل نے کیا کہا کہ جب تک ہم وہاں گئے نہیں، سارے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا، ہم نے واپس نہیں پلٹنا. شرابیں نہ پی لیں اور اونٹوں کو ذبح نہ کر دیں اور رقص کرنے والی عورتیں رقص نہ کرنے، بلا بلا بلا، وہ سارا بیان اس کا کہ یہ سب کچھ نہ ہو جائے، ہم نے واپس نہیں جانا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ 313 مسلمان غالب آ گئے. کتنے کفار پر؟ تقریباً 1950 یا 1000. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹلتا. لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، فی قصصہم، ان کے قصے میں، عبرتن، عبرت، نصیحت. لیکن کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. اولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے. جس کے پاس عقل ہوگی وہی اس سے کچھ سیکھے گا. ماں، نہیں، کانا ہے، حدیثاً، بات، یہ قرآن نہیں ہے کوئی بات، یفترا، جو گھڑی گئی ہو، جو اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو. ولیکن، اور لیکن، تصدیقہ، یہ تصدیق کرتی ہے، الذی، اس کی، جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئے. کیا؟ کون سی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور. و تفصیلا، اور اس میں تفصیل موجود ہے، کل شیء، ہر چیز کی، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. سورہ بقرہ آپ کھولیں، کتنے احکامات اس میں آئے. نماز، صبر، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ. قرض بھی دینا ہے، بزنس بھی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اور زوجین کے حقوق اور فرائض، طلاق کے بارے میں، اینڈ سو آن. یہ ہم صرف سورہ بقرہ کی بات کر رہے ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. لیکن آپ کھولیں تو صحیح، ہر مشکل کا حل. وہدن، اور ہدایت موجود ہے. ورحمتن، اور رحمت بھی ہے. لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں. جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اس سے ہدایت بھی ملے گی. کس چیز کی ہدایت؟ صراط مستقیم کی ہدایت. رحمت بھی اس سے ملے گی ان کو، اور نصیحت بھی حاصل کریں گے. جی، سورہ یوسف ختم ہو گئی. کیا کوئی نصیحت ملی ہمیں اس سے؟ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، ایسے تو بہت سی باتیں، لیکن جو سب سے ضروری بات ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، صبر. صبر اور احسان. صبر اور احسان ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان دو چیزوں کو اپنا لیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری مشکلوں سے انسان کو نکال لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. صبر سے کام لو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، اور رابطے میں رہو. ایک تو یہ صبر ہوتا ہے نا کہ کسی نے دکھ دیا اور آپ کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا، لیکن آپ اس سے رابطہ کاٹ لیتے ہیں، وہ صبر نہیں ہے. رابطہ بھی نہیں کاٹنا، یہی تو امتحان ہے، اور اسی کا اجر ہونا ہے. کیونکہ صبر کرنا آسان کام نہیں، بہت مشکل ہے. لیکن جتنا مشکل کام اتنا بڑا، جی، اتنا بڑا اجر ہوگا. اور تقویٰ کا سبق ہم نے سیکھا، اللہ سے، اللہ کا ڈر، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور کیا سیکھا؟ نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے. نا امید نہیں ہونا.
حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچے بچھڑے رہے، پہلے ایک بیٹا اور اس کے بعد دوسرا بھی، لیکن وہ نا امید نہیں ہوئے، بلکہ بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ ان کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جو مایوس ہوتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ اور کیا بات ہم نے سیکھی اس سے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ بھائیوں کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ بدلہ لینا اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے، قیامت کے روز لوگوں کو دکھایا جائے گا ان کے نامہ اعمال کہ آپ نے فلاں کو فلاں وقت میں معاف کر دیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آج میں نے تمہارا یہ گناہ معاف کر دیا۔ تو جب بھی کسی کو معاف کرنے کا آپ سوچیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ کیا؟ اچھا تو اب اتنا بھی بدلہ نہیں لوگے، تم تو بڑے بغیرت کہلاؤ گے۔ کوئی بات نہیں، کیا کرنا ہے؟ ذہن میں آپ یہ بات لائیں، اگر میں سامنے والے کو معاف کر دوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز اس وقت تو بہت ضرورت ہوگی، کیونکہ کچھ نہیں ہوگا ہاتھ میں، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، اور اگر ہو بھی تو کام نہیں آنے والا، کیونکہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ زمین بھر سونا بھی انسان فدیے میں دینا چاہے تو لے لیا جائے گا، نہیں قبول ہوگا۔ تو کوئی چیز تو کام آنے والی ہے ہی نہیں، یہی جو یہاں سے کر کے گئے ہیں وہی وہاں کام آنے والا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں صبر اور احسان ڈال دے، صلہ رحمی ڈال دے، اور جو بھی چھوٹی موٹی کچھ بھی اگر ہے آپس میں رنجشیں، اللہ اس کو مٹا دے، بے شک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ آمین۔ سورہ رعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کا جائزہ ہمیں کروایا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کائنات کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اور بالکل آپ کو یوں فیل ہوگا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک نعمت پہ ہمارا ہاتھ رکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو سیر کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سیر سے ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ کیونکہ پیچھے بتا دیا گیا جاؤ آپ سیر کرو، لیکن اس سے کچھ سیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات جس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی۔ تل کا یہ آیاتو، یہ آیات ہیں، الکتاب کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید کی۔ یہ آیات ہیں قرآن کی، یا یہ آیات ہیں کتاب سے یہاں مراد سورہ بھی لی جا سکتی ہے اس سورہ رعد کی۔ والذی، اور وہ جو کیا ہے؟ انزلہ، یہ کتاب انزلہ اتاری گئی ہے، الیکا آپ کی طرف۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، سچ کے ساتھ، یا یہ سچ ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیا، ایک ایک واقعہ سب سچ ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، زیادہ تر لوگ، لا یؤمنون، نہیں وہ اس پہ ایمان لانے والے، وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے تھے؟ نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ معجزہ، اللہ کا کلام ایک ایسے شخص پہ نازل کیا گیا جو اس وقت کا ان پڑھ شخص تھا۔ اس وقت مکہ میں بمشکل 17 لوگ ایسے ملتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اے اہل مکہ، اے مکہ کے رہنے والوں، تم کیسے کہہ سکتے ہو، جیسے پیچھے بتایا گیا کہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا کے لایا ہے، وہ تو خود امی ہے، وہ تو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت مکہ میں شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، اور بہت عروج پہ، ایک ٹاپ پہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک زمانہ ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا جو تھا وہ فن، طب مینز یہ ٹریٹمنٹ کرنا جڑی بوٹیوں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ وہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کو معجزات بھی کچھ اس قسم کے دیے تھے۔ اس وقت کیا تھا؟ زبان پہ بڑا عبور لوگوں کو حاصل تھا۔ کون سی زبان؟ شعر و شاعری کرنا، اور وہ عربی میں تھا۔ اس لیے جب قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا تو لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ اس کے الفاظ، اس کے جو میننگز ہیں، یہ تو بہت زیادہ ایک وہ کہتے ہیں نیکسٹ لیول والی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کو ماننے والے نہیں تھے، اسی وہ کیا کہتے تھے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، یا کچھ جگہوں پہ بتایا کہ کسی سے سیکھ لیا ہے، کوئی رومی غلام ہے وہ آتا ہے، چونکہ وہ تورات کا بڑا ماہر ہے، وہ آپ کو یہ سب سکھاتا ہے اور آپ آ کے ہم کو سناتے ہیں۔
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ کی طرف سے ہے، حق بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وہ لوگ جو میں نہ مانوں والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ بڑی دلیلیں دیں، بہت کچھ بتائیں، ساری ایکسپلینیشن بتائیں، لیکن وہ نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا، اگر باہر سورج نکلا ہو اور کوئی یہ کہے نہیں یہ سورج نہیں یہ چاند ہے، تو وہ چاند بن جائے گا؟ اگر یہ دن ہے اور کوئی کہے نہیں یہ تو دن نہیں ہے، میں تو اس کو دن نہیں مانتا، یہ رات ہے، تو کیا یہ کوئی مانے گا اس کی بات؟ قرآن کی مثال بھی یہی ہے۔ قرآن سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے تھرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب کائنات کا جائزہ یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الذی، وہ ذات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمت سب سے پہلی کیا بتائی جا رہی ہے؟ رفع، بلند کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، وداؤٹ اینی پلرز۔ ہم بھی بلڈنگز بناتے ہیں نا، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ پلرز ہوتے ہیں، پلرز کے بغیر تو پلرز یہ اسی پہ کھڑی ہے نا یہ بلڈنگ، اگر ان کو ہٹا دیں گے تو چھت کدھر جائے گی؟ گر جائے گی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے انسان دیکھو سب سے پہلے آسمان کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیا تمہیں اس میں کوئی ستون نظر آتے ہیں؟ ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، اس آسمان کو بغیر ستونوں کا، ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا، علی العرش، عرش پر۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کا تخت۔ کیسا ہے؟ واللہ عالم۔ آیات متشابہات میں ہے یہ۔ ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ان میں سے عرش ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں بنائی۔ وسخر، اور مسخر کر دیا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو بھی، کلن، ہر ایک، یجری، وہ چلتے ہیں، لاجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھو سب سے پہلے۔ ہر انسان، چاہے وہ سردار ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مسلمان ہے، نان مسلم ہے، لیکن اس کے سر پہ کیا ہے؟ آسمان۔ تو ایک بہت فطری سی چیز دکھا کے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آسمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا، خالی نہیں چھوڑا۔ دیکھو اس میں کیا لگا دیا؟ سورج، چاند، اور سب اپنے اپنے دائرے میں گھومتے ہیں۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کی مجال نہیں کہ جا کے چاند کو جا پکڑے، ولللیل سابق النہار، اور نہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب ایک اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اپنی مرضی والے کام وہ نہیں کرتے، پھر کیا کرتے؟ لأجل مسمی، مقررہ وقت تک۔ مقررہ وقت سے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت تک ان کا وقت مقرر ہے، آسمان بھی رہے گا، سورج چاند بھی رہے گا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مقررہ وقت سورج کا کیا ہے؟ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، اور اسی طرح چاند کو دیکھا جائے تو رات ہی کو ہوتا ہے، دن میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اجل مسمی۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، یفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، ان نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لعلکم، شاید کہ تم، بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات پر، توقنون، تم یقین کر لو۔ اب رب کی ملاقات اور ان نشانیوں کا آپس میں کیا کانٹیکٹ بنتا ہے؟ یہی کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے، اے انسان، یہ سورج اور چاند کس لیے ہیں؟ سخرہ، تمہارے لیے اس کو مسخر کیا، مسخر کرنا تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے فائدے کا بنایا۔ اے انسان تو فائدے اٹھاتا ہے اس سے۔ سورج کا فائدہ کیا ہے؟ سورج نہ ہو تو ہمیں کچھ کر سکتے ہیں، اندھیرا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس کی روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن جب گھڑیاں نہیں تھی تو اس سے وقت جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور اب بھی کہ کون سا مہینہ کس وقت شروع ہوتا ہے، وہ اس کا گھٹنا اور بڑھنا وہ سارا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، یہ آیات جو ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں، اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ان سے فائدہ اٹھانا ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ کیونکہ سورج اور چاند تو رہتے ہیں لیکن لوگ جا رہے ہیں نا، رخصت ہو رہے ہیں یہاں سے۔
لیکن یہ یاد رکھ کہ تیری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور پھر تو اس کو اس کا جواب دے گا کہ تو نے ان کو کس طرح سے استعمال کیا، اپنے رب کی پہچان تجھے ان چیزوں کو دیکھ کر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب ایک اور نشانی بتائی جا رہی ہے، وہ ہوا اور وہ ذات الذی، اللہ سبحانہ وتعالی، مدہ پھیلا دیا اس نے، اردا زمین کو اس نے پھیلا دیا، اور اس مد الارض سے مراد ہے کھینچ کر پھیلانا، اوول شیپ میں، اور زمین ریسرچ کے مطابق کیا بتایا جاتا ہے، گول ہے نہیں، یہ اوول ہے، جیسے ایگ نہیں ہوتا اس شیپ میں۔ مد الارض، زمین کو کھینچ کے پھیلا دیا، وجعل، اور بنایا، فیہا، اس زمین میں کیا بنایا، رواسیہ، پہاڑ، وانہارا، اور نہریں۔ ویژولائز کریں، آپ کو مزہ آئے گا کہ اللہ نے آسمان کے بعد کس کی باری آئی، زمین پھیلا دی گئی، پہاڑ ٹھونک دیے گئے۔ قرآن کیا بتاتا ہے کہ پہاڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے کیل، کہ اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین ڈھلک جائے، لیکن اس نے اس کو فکس کر دیا ہے پہاڑ لگا کر۔ وانہارا، اور نہریں بھی بہا دی، ومن کل الثمرات، اور ہر پھل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ پانی کا ذکر ہے تو پانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، پھل اگا دیے۔ اب پھلوں کی باری آئی، کل الثمرات، پھلوں میں سے، جعل، پیدا کیا، فیہا، اس میں، زوجین اثنین، دو جوڑے، زوجین جوڑے، اثنین دو، نر اور مادہ۔ پھر پھلوں کے بعد یغشی اللیلہ، ڈھانپتی ہے رات کو، النہار، دن، رات، اندھیری رات، لیکن اس میں سے پھر آہستہ آہستہ کر کے دن نکلتا ہے۔ تو دن کو کیا ڈھانپتا ہے، رات کو کیا ڈھانپتا ہے، دن۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران۔ جو غور و فکر کرتے ہیں دن اور رات میں، زمین اور آسمان میں، اولی الالباب ان کو کہا گیا، وہ عقل رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کیا صبح ہوئی شام ہوئی اور کولہو کے بیل کی طرح بس کام ہی کام، کام ہی کام، کوئی غور و فکر نہیں، کیونکہ غور و فکر کرنے کے بعد ہی انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے اس کو فضول نہیں بنایا، کوئی بھی چیز فضول نہیں بنائی گئی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، نہریں دیکھو، اور ساتھ میں پھل دیکھو جس کے جوڑے اللہ نے بنا دیے ہیں، دن اور رات، یہ سب چیزیں، یہ نہیں کہ بس ایک سرکل ہے اور بس گھوم رہا ہے، روٹین لائف ہے ہماری اور کچھ نہیں، یہ سب چیزیں بتا کے انسان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نہ جیو، اگر اندھیری رات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد دن بھی لانے والا ہے۔ حالات خراب ہیں، حالات اچھے بھی ہو جائیں گے، غربت ہے، مال بھی آئے گا، بیماری ہے، صحت بھی آئے گی، لیکن غور و فکر کرو اس بات پہ، مایوس ہو کے آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ لآیات لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض، اب دوبارہ زمین کی طرف آؤ، کیا ہے زمین میں، قطع، ٹکڑے ہیں، متجاورات، ملے ہوئے، ان ادر ورڈز دیکھیں تو کنٹری سے ملی ہوئی ہے، علاقے سے ملے ہوئے ہیں، ایک سٹی دوسرے سٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وجنات، اور باغات ہیں، اچھا باغات ہیں کون سے، من اعناب، انگوروں میں سے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجوروں میں سے۔ انگور اور کھجور کا ذکر بہت آتا ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں موسٹلی یہی دو پھل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے نا، اس وقت مین جو تھے فروٹس میں سے وہ کھجور تھے یا انگور تھے یا زیتون وغیرہ، اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، ان کو آپ پرانے والے پھل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہے زمین میں، دیکھو، انگوروں کے باغ، زرعن، کھیتیاں بھی ہیں، سبزہ بھی ہے، ونخیل، اور کھجور بھی ہیں، اور کھجور میں کیا ہے، سنوان، دوہرے، وغیر سنوان، اور اکہرے۔ کھجور کا پھل جو ہے اس کے درخت کو آپ دیکھیں، اگر کسی نے دیکھا ہو، ایک تو ایسے ہوتے ہیں درخت اس کے کہ اس کا تنا بس ایک جڑ میں سے تنا نکل آیا، جس کو اکہرے کہا گیا، غیر سنوان۔
اور سنوان کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان دیکھیں، لگتا ہے 2 تنے نکلے ہوئے ہیں، جیسے ٹوینز ہوتے ہیں، ایسے یہ نکلتے ہیں اور پھر اس کی شاخیں اس طرف اور اس طرف مڑتی ہیں، تو وہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 درختوں کو جوڑ کے پیدا کر دیا ہے۔ تو دیکھو اے اہل عرب، اہل مکہ، کھجوروں کی طرف دیکھو۔ دیکھیں قرآن میں کوئی ایسی انہونی مثال نہیں دی گئی کہ اچھا اب اس کے لیے تو ہمیں کسی اور پلانٹ پہ جانا پڑے گا، اتنا ٹکٹ دینا پڑے گا اور پھر آپ نے فلائٹ بک کرنی پڑے گی۔ نہیں، کوئی فلائٹ بک کرنے کی ضرورت نہیں، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور ساری جو ہماری یوزول کی چیزیں ہیں وہی سمجھائی جا رہی ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وغیر سنوان یسقا، اب یہاں سمجھنے والی بات، اولو الالباب والی بات یہاں آتی ہے۔ یسقا پلاتی ہے، بمائن پانی، واحد ایک، ان سب چیزوں کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے۔ کون سا پانی؟ بارش کا پانی۔ انگور کو بھی وہی مل رہا ہے، کھجور کو بھی وہی مل رہا ہے، کھیتیاں جو اگ رہی ہیں ان کو بھی وہی پانی مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نفضلہ، ہم فضیلت دیتے ہیں، بعدہا ان کے بعض کو، علی البعض بعض پر، فی الاکل ذائقے میں۔ یہ ہے اصلی والی بات جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ انگور کو آپ دیکھیں، گریپس کو دیکھیں، کچھ گرین، کچھ ریڈ یا بلیک یا ڈارک کلر، ایک ڈارک ایک لائٹ، کیا دونوں کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے؟ کیوں؟ ایک ہی پانی پلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کھجور کو آپ دیکھیں، کتنی قسمیں ہیں سبحان اللہ، اس میں چھوٹی موٹی اور کچھ نرم اور کچھ سخت اور کچھ میں لٹرلی لائنز بنی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کھجور کو، لگتا ہے کیا گلکاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ کی ہے، ایک ایک کھجور پہ۔ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں اس ساری زمین کو ایک پانی دیا گیا۔ کون سا پانی؟ بارش کا پانی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہر فروٹ کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایون ایک ہی جیسا، لائک گرین گریپس اگر آپ لیں یا ایپل لیں یا کوئی بھی لیں، ایک ہی ٹائپ کا، لیکن 2 ایپل ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک میٹھا نہیں ہے۔ یہاں یہ ساری مثالیں بتا کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ مثال ہے انسانوں کی۔ قرآن کے اسٹوڈنٹ، اب ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم نے عربی پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، غور و فکر کریں اس آیت پہ۔ ایک پانی، ایک ماں 5 بچوں کو، 10 بچوں کو پالتی ہے، کیا آپ کے سارے بچوں کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے؟ پھر آپ ان سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیسے کرتے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں نا، غلط ہے نا یہ، کیونکہ جس بچے کا جو ٹیسٹ ہے آپ نے اس کو اسی طرح سے بیہیو کرنا ہے، اسی طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے آپ نے۔ یہ تو میں آپ کو کلوزلی بتا رہی ہوں۔ بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں، کیا آپ کو ایک ماں نے نہیں پالا، لیکن کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، پھل ایک میٹھا ہے، کچھ انسان بہت میٹھے ہوتے ہیں، کچھ بڑے کڑوے کسیلے ہوتے ہیں، ابھی منہ کھولا اور فساد کی باتیں اور جھگڑوں کی باتیں اور جھوٹ اور غیبت اور چغلیاں، اس کے بغیر ان کے منہ سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ کیا ماں نے اس کی تربیت نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی؟ کچھ بہت روڈ ہوتے ہیں، کچھ فروٹس بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ لوگ بہت نرم ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت گرم بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ان کو غصہ آتا ہے۔ لیکن لگ رہا ہے قرآن ہماری ہی بات کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا ہم نرم ہیں؟ کیا ہم گرم ہیں؟ کیا ہم کڑوے کسیلے ہیں؟ کیا ہم میٹھے ہیں؟ کیا ہم سے کسی کو فائدہ ملتا ہے؟ کیونکہ آپ جب میٹھا فروٹ منہ میں ڈالتے ہیں دل خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ جی چاہتے اور بھی کھاؤں اور بھی کھاؤں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر فروٹ منہ میں چلا گیا اور کیا کڑوا کسیلا اس کا ٹیسٹ تھا، یا ساور ہوتے ہیں کچھ، تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ دوبارہ جی نہیں چاہتا منہ میں ڈالنے کو، کوئی نہیں یہ دوسرا نہیں، یہ مزے کا، نہیں بس کھا لیا ٹھیک ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا میرا، اٹس انف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت خوبصورتی سے کائنات کا جائزہ کرواتے ہوئے یہ فروٹ کی مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ تاکہ اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ ماں کیا سمجھتی ہے؟ میرے سارے بچے بڑے فرما بردار ہوں۔ کیا سارے فرما بردار ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی پانی ان کو پلایا گیا، ایک ہی فیکٹری سے بن کے آئے وہ، ایک ہی خوراک ان کو دی گئی، ایک ہی چھت کے نیچے وہ اپنی ساری زندگی گزارتے رہے، لیکن
کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا. تو یہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے بڑی تسلی بھی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، دیکھیں ہم سب انسان ہیں، تو اپنے دل کو تسلی دیں قرآن کی ان آیات سے. یہ کوئی کڑوا کسیلا پھل آ گیا ہے یار، سارے میٹھے نہیں تھے، لیکن امتحان ہوتا ہے نا بیسیکلی، وہ بھی امتحان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بے شک فی ذالک اس میں، کس میں، یہ فضیلت جو ہے ذائقے کے لحاظ سے ایک پھل کی دوسرے پھل کے اوپر، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے، لقوم یعقلون عقل رکھنے والوں کے لیے، کہ اگر اس کے پاس عقل ہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا. اور جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیاں آسان بنا دیتا ہے، کیونکہ پھر گلہ نہیں، شکوہ نہیں، فریاد نہیں، لیٹ اٹ گو والی بات ہو جاتی ہے، بس ہو گیا، مسئلہ تھا، گزر گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پھلوں کی مثال دے کر انسان کی عقل کو جگایا گیا ہے کہ اے انسان سوچ اس پر. اب اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اہل مکہ کو، ان کی کچھ پرابلمز تھی. مین کیا بڑی بڑی پرابلم، ایک تو یہ کہ آپ انسان ہیں، رسول کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان. دوسرا کہ آپ غریب ہیں، اور یہ تو کسی سردار کو ہونا چاہیے تھا. تیسرا کہ آپ سارے الہوں کو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے ان سب کو ملا کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف کیوں بلاتے ہیں. اور ایک بہت بڑی پرابلم جو ان کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَإِنْ اور اگر تعجب آپ تعجب میں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فعجب پس تعجب کیجئے قولہم ان کی اس بات پر، حیرانگی کی بات ہے. اور کون سی بات، سب سے بڑھ کر حیرانگی کی بات کیا ہے، اَإِذَا کیا جب وہ کہتے ہیں، کون، اہل مکہ کہتے ہیں، اَإِذَا کیا جب کننا ہم ترابن ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا انا ہم لفی البتہ اس وقت خلق جدید دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر ہم مر گئے، زمین میں چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہمارا ذہن یہ بات نہیں مانتا. اولئک یہ وہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، کفروا انہوں نے انکار کیا، بربہم اپنے رب کا، انہوں نے انکار کیا رب کا. کیا مطلب، جو لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹ مینز وہ یہ نہیں مانتے کہ ان کا کوئی رب بھی ہے. کیونکہ رب کون ہوتا ہے، خالق، مالک اور مدبر. وہ خالق جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد وہ تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا، اس وقت تم موجود نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. فاتر ہے وہ. فاتر کیا ہوتا ہے، بغیر نمونے کے کسی چیز کو بنانے والا. اس وقت وہ تمہیں بنا سکتا ہے. تو اب تو تمہارا نمونہ بھی موجود ہے، زندگی گزار کے آئے ہو اس دنیا میں، 70 سال، 100 سال، 200 سال جتنے بھی تھے. اس کے بعد اٹ مینس تم ایک عمر گزار چکے، تو تمہیں دوبارہ بنانا تمہارے رب کے لیے کیا مشکل ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ فرسٹ ٹائم بناتے ہیں وہ مشکل ہے، یا وہ اسی چیز کو آپ بار بار بنا رہے ہیں اور آپ کہیں یہ مشکل ہے. آپ کی عقل کیا بات کرتی ہے، فرسٹ ٹائم مشکل ہے. کوئی بھی ڈش فار ایگزامپل آپ بنا رہے ہیں تو فرسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ بنانا مشکل ہے. انگریڈینٹس یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں کہ اسی پہ آپ فوکس کریں. لیکن جب اسی ڈش کو آپ بناتے ہیں، بار بار بناتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو میں آنکھیں بند کر کے ہی بنا لوں. تو وہ تو رب ہے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار، وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے انکاری ہیں، جو رب ہی کو نہیں مانتے کہ وہ خالق ہے جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا. وہ رب کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ قیامت کے روز ان لوگوں کا حال کیا ہونے والا ہے. وہ اولئک اور یہ وہی لوگ ہیں، اغلال طوق ڈالے جائیں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں. کب؟ قیامت کے روز. وَأُولَٰئِکَ اور یہ وہی لوگ ہیں، ان طوقوں زنجیروں سمیت، اصحاب النار آگ والے، گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. ہم فیہا خالدون اور ان کے چلانے کے باوجود، فریادوں کے باوجود وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
لا یخفف عنہم، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کون ہے یہ لوگ جو اس بات کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، آپ کے سمجھانے کے باوجود اہل مکہ کیا کرتے ہیں؟ یستعجلونک، وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے، جلدی مانگتے ہیں آپ سے، کیا؟ بالسیئۃ، عذاب کو، برائی کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ یہ زندگی تمہیں مفت میں نہیں ملی، اس کا تم سے سوال کیا جائے گا، تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ وہ کیا کرتے تھے ہنسی مذاق میں؟ ہاں ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں، کیا وہ زندہ ہوئے دوبارہ جو ہمیں بھی زندہ کیا جائے گا؟ اور ساتھ میں کیا کہتے تھے کہ ہاں تم ہر وقت دھمکی دیتے رہتے ہو، عذاب آئے گا، عذاب آ جائے نا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات قرآن کی پڑھ پڑھ کے، جیسے ہم نے قصے سنے، پڑھے ہم نے کس کے؟ انبیاء کے، کہ جس پیغمبر کو نہ مانا گیا اس کی قوم کا حال کیا ہوا۔ عذاب آئے نا سب پہ، ہر پیغمبر کی امت کا الگ الگ عذاب تھا، لیکن جب آپ ان کو ان کے بارے میں بتاتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جلدی مانگتے تھے کیا؟ عذاب کو، قبل الحسنہ، بھلائی سے، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت حاصل کرتے، آپ کی بات مانتے، حسنہ بھلائی، اس کی بجائے یہ کیا کرتے تھے؟ اچھا عذاب آ جائے، چلو ہم دیکھتے ہیں کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ وقت اور تحقیق، خلط گزر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، مثلات، عبرت ناک مثالیں۔ اے لوگو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا جو حال ہوا نہ ماننے والوں کا، سیلاب میں ڈبو دیے گئے، کیا تمہیں اس سے بھی سبق نہیں ملتا؟ قوم عاد کیا کیا گیا؟ ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ قوم سمود کا کیا حال ہوا؟ قوم لوط کا کیا حال ہوا؟ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا؟ یہ کیا ہے؟ مثلات، مثلات عام مثال نہیں ہے، عبرت ناک مثالیں۔ کیا وہ تم سے پہلے نہیں گزر چکی؟ وَإِنَّ، اور بے شک، رب کا، آپ کا رب، لذو، البتہ بہت زیادہ، مغفرتن، بخشنے والا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ اے اہل مکہ، بے شک کہ تم نے شرک کیا، لیکن تمہارے اس شرک کے باوجود اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کب؟ کہ تم اپنی زندگی میں کیا کرو؟ باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، وہ جو ہو گزرا وہ ہو گزرا۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو شیطان نے کس طرح سے ورغلایا کہ تمہارے باپ دادا جو ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا جس کو الہ مانتے تھے ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں یہ شرک کرنے کے باوجود معاف کر دیں گے، علی ظلمہم، ظلم کے، کون سا ظلم؟ شرک کا ظلم۔ لیکن اگر تم اپنی زندگی میں مغفرت طلب کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، تمہارا رب، شدید العقاب، اگر نہیں مانو گے تو شدید انجام ہونے والا ہے تمہارا۔ اِنَّ بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، شدید ہے، وہ ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے جو کفروا، انہوں نے انکار کیا، کنہوں نے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ لولا، کیوں نہیں، انزلہ، اتارا گیا، علیہ، اس پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی معجزہ، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ کیا کہتے تھے اہل مکہ؟ کہ تم صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دو، تمہارے پاس تو کوئی باغات ہونے چاہیے تھے، تمہارے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ایز اے باڈی گارڈ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھیجنا چاہیے اگر تم سچے رسول ہو۔ یہ کون ہے؟ کفروا، انکار کرنے والے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بہانے ہیں۔ جب کوئی کسی بات کو نہیں مانتا تو اس میں کیا کرتا ہے؟ کیڑے نکالتا ہے، بہانے کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں تو ایسا ہو جانا ہے، ہاں جی ہم تو قرآن پڑھیں گے، چلو آپ ہمیں اس بات پہ کا ثبوت دیں کہ یہ کیسا ہوا اور وہ کیسا ہوا، اور کیا یہ سچا کلام ہے، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں نہ مانوں والے لوگ، ہم نے نہیں ماننا، تو یہ بہانے بنانا، تو وہ اس قسم کے بہانے بنایا کرتے تھے۔ انما، بے شک، کیا ہے؟ انت، آپ، منذرن، آپ خبردار کرنے والے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ کو بتائیے کہ آپ ان کو انٹرٹین کرنے نہیں آئے، پیغمبر کرتب دکھانے نہیں آتا۔ اور لوگوں کو کیا چاہیے؟ فن، ان کو ہر چیز میں فن چاہیے، تبھی مزہ آتا ہے، لیکن پیغمبر فن کے لیے نہیں آتا۔ دنیا کیا ہے؟
ایگزامینیشن ہال، کیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر فن کر سکتے ہیں؟ سوچیں نا، آپ نے بھی کوئی ایگزام دیا ہوگا، ضرور ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوں گے، جب آپ پیپر سالو کرتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو فن سوچتا ہے کہ چلو بھائی چل کریں اور فن کریں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ دنیاوی ایگزام کے لیے ہم اتنے سیریس ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے، فار ایور جدھر ہم نے رہنا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ کر کے دکھاؤ اور ہمیں وہ کر کے دکھاؤ؟ نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ منذرن، خبردار کرنے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور آپ کا ان کے لیے ڈرانے والا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے ہاد ایک رہنما ہوتا ہے۔ قوم ثمود کا رہنما کون تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد کا رہنما کون تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ ہر قوم کے پاس ان کا ایک رہنما آتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل مکہ کے لیے چاہے وہ مانے یا نہ مانے، آپ ان کے لیے کیا ہیں؟ ایک رہنما ہیں، راستہ دکھانے والے، ان کو خبردار کرنے والے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر یہ مانے یا نہ مانے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر زمین پہ بسنے والی ساری مخلوق میری فرمانبرداری کرے تو وہ میرے الہ ہونے میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سارے کے سارے میرے نافرمان ہو جائیں تو تب بھی وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اہل مکہ، اگر تم رب کو نہیں مانو گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس پہ قابو پا لو گے یا اس کا کچھ بگاڑ لو گے؟ نہیں، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعلم، وہ خوب جانتا ہے، کیا؟ ماں، جو، تحملو، جو اٹھاتی ہے، کل انثی، ہر مادہ، ہر فیمیل کیا اٹھاتی ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حمل کی طرف، کہ ہر مادہ کے رحم میں کیا ہے، وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے۔ وما، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، کیا؟ تغیدو، جو کمی کرتے ہیں، ارحام، رحم کمی کرتے ہیں۔ وما، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، جو تزدادو، جو زیادتی کرتے ہیں، رحم کمی کیا کرتے ہیں؟ مس کیریج ہو جانا، یا کسی ایسے بچے کی پیدائش جس کا کوئی آرگن بنا ہی نہیں، ڈسیبل بچہ، یا سارے کا سارا بن گیا، مینٹلی وہ ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ نے اس کے باڈی کا کوئی بھی ایک سسٹم ایسا ہے جس کو روک لیا ادھر ہی، آگے وہ گرو نہیں ہوا، تو یہ ہے رحم کی کمی۔ اور زیادتی کیا ہے؟ کہ سم ٹائمز ایک بچے کی بجائے دو بچے ہو جاتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں، یہ ہے رحم کی زیادتی۔ ان سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا رحم کیا پیدا کرے گا، کتنے اس میں سے نر نکلیں گے، کتنے مادہ، کتنی بیٹیاں ہوں گی، کتنے بیٹے ہوں گے۔ اس کا حال صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَكُلُّ، اور ہر شیء، چیز، عندہ، اس کے پاس، بمقدار، ایک اندازہ مقرر کیے ہوئے ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، یہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ جس کو صرف بیٹے دے دیے، بیٹی نہیں دی، اس کے بھی اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ اس رحم نے اتنے بیٹوں کو اٹھانا ہے۔ کسی کو مکس کر کے دے دیا، کسی کو دیا ہی نہیں۔ رحم کیا اٹھائے گا، کیا نہیں اٹھائے گا، کیا کمی کرے گا، مس کیریجز ہو جائیں گے، کیا زیادتی کرے گا، بڑھ بڑھ کے اور زیادہ وہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کیا ہے؟ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، والشہادہ، اور ظاہر کو جاننے والا۔ غیب، ان 3 پردوں کے اندر کس قسم کی مخلوق بن رہی ہے، کون اس کو کھلا رہا ہے، کون اس کو پلا رہا ہے۔ کیا تھا؟ جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی بن گئی، پھر گوشت کی بوٹی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہڈیاں ڈال دی، ہڈیوں کے پنجر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہ سب کہاں سے ملا ہمیں؟ یہ آج کی سائنس کی بات میں نہیں کری، قرآن میں یہ سارا ریپروڈکٹیو سائیکل جو ہے وہ اس میں موجود ہے 1400 سال پہلے۔ اور پھر ان ہڈیوں کے پنجر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اس کو فکس کر دیا گوشت چڑھا کر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اور اس میں روح پھونک دیا۔ اب تک سائنس اس بات سے قاصر ہے، وہ نہیں سمجھتی یہ روح کدھر سے آتی ہے۔
تو اس نے بتا دو دیا اسٹیج میں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اندر سے ایگزامن ہو گیا نا سارا، اسٹیج میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ، لیکن یہ روح کدھر سے آتی ہے، جان کدھر سے ڈالی جاتی ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے غیب کا حال بھی، رحم کے اندر بھی جو کچھ موجود ہے، والشہادہ، اور جو باہر بھی دکھتا ہے۔ کیوں؟ الکبیر ہے وہ۔ الکبیر کون ہوتا ہے؟ بڑا، سب سے بڑا، اور المتعال، بہت بلند۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر کیسے موجود ہیں؟ اپنے علم کے ساتھ، اور رات کے آخری حصے میں وہ آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا اللہ یہاں موجود ہے، ادھر نہیں، اللہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، اللہ کو علم ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے۔ سواء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو سب چیزوں کا حال موجود معلوم ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں پوائنٹس میں بتایا جا رہا ہے۔ سواء منکم، برابر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، منکم، تم میں سے، کون؟ من اسر القول، جو چپ کے بات کرے، کرے بھی نہ، وہ بذات الصدور، سینے کے اندر جو پڑا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ومن، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے، برابر ہے اس کے لیے، کون؟ جہر بھی، جو بلند آواز سے بات کرے۔ ومن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے برابر ہے وہ شخص بھی، یعنی وہ اس کو بھی جانتا ہے، ہوا وہ، مستخفن، وہ چھپا ہوا ہے، باللیل، رات کے اندھیرے میں، وساربن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ساربن، جو چلنے والا ہے، بالنہار، دن کے وقت۔ یہ ہم جو چل چل کے آئے ہیں یہاں، یا کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، رات کے اندھیرے میں کس نے کیا کچھ کیا، کس نے چپ کے بات کی، کون کس نیت سے آیا ہے، کس نے بلند آواز سے کیا بات کی، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، اے انسان کہاں کو بھاگ رہا ہے، کدھر چھپ رہا ہے۔ سورج چاند کے بارے میں بتا کے کیا بتایا گیا؟ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے انسان تو اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ کیا باغات لگا دیے تیرے لیے، نہریں تیرے لیے چلا دی، سورج تیرے لیے ہے، چاند تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہے، اتنی ساری نعمتیں پا لینے کے باوجود تجھے اپنے رب کی قدر نہیں آئی؟ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب اللہ کو معلوم ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ ہم بھی بچوں کو ڈراتے ہیں، کیا کہہ کے؟ مجھے پتا چلا نا، میں دیکھ رہی ہوں، مجھے سب پتا چل جاتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں ہم سے۔ ہاں، اب جب چھوٹے تھے، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا۔ بچوں کو بتائیں، کیا بتائیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کنیکٹ کریں اس کو، ان کو اللہ سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں وہ ہم سے کنیکٹڈ رہیں گے، ہمارے انڈر رہیں گے تو بڑے فرما بردار رہیں گے؟ نہیں، انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ انسان کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس سے پہلے اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ سے ڈراتے تھے، نہیں، ہم نے ان کو اللہ کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کو کیا کیا آپ نے، کب تک آپ واٹس ایپ پہ رہے اور میسنجر پہ رہے اور انٹرنیٹ پہ رہے، لائٹ آف تھی، آپ یہ سمجھے، ماں سمجھے گی چلو بچہ سو رہا ہے، اللہ کو سب نظر آ رہا ہے، وہاں ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ، کیا دیکھا آپ نے آنکھوں سے؟ بچہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کمپیوٹر کے سامنے، مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں، کیا ہے، صبح سے بچہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں وہ خدا نخواستہ کوئی بدگمانی آپ کے ذہن میں نہیں ڈالنا چاہ رہی، لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، بچوں کو کنیکٹ کریں اللہ سے، یہ آیات ان کو بتائیں کہ اللہ کے سامنے برابر ہے، چاہے آپ مجھے ایکسپلینیشن دیں چاہے نہ دیں، لیکن جو آپ کر کے آئے ہیں سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ لہو، اسی کے لیے ہے، معقبات، نگران فرشتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن ساتھ میں بتایا جا رہا ہے، بہت ڈرنے والی آیات ہیں، سوچیں آپ، اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، من بین یدیہ، اس سے پہلے، ومن خلفہ، اور اس سے اس کے بعد، یعنی آگے پیچھے جو بھی ہے، یحافظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کہاں ہے فرشتے؟ کدھر ہیں؟ نظر آتے ہیں ہمیں؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ وہ یہ نور سے بنے ہوئے ہیں،
فرشتے سب سے پہلے یہ کرامن کاتبین. کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا بچے ادھر اینجلز بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ والا کیا لکھتا ہے؟ اچھے اچھے کام، اور لیفٹ والا کیا لکھتا ہے؟ جی. تو اگر ان کو احساس ہوگا انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری کریم ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ان سے بھی زیادہ ہوں گے. کنیکٹ کریں قرآن سے. نہیں پتا ان کو، نہیں پڑھا انہوں نے، جب پڑھا نہیں تو غور و فکر کدھر سے آئے گی؟ ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا، اب ہم نے پڑھ لیا، اب ہم آگے اس کو پاس آن کریں گے. کیا بتائیں ان کو؟ یہ میں بچوں کی بات اس لیے کرتی ہوں، اکثر موسٹلی مائیں ہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا ہمارے انڈر، کیونکہ انسان سے وہی اسی کے متعلق پوچھا جائے گا جو چیز اس کے انڈر تھی. ہمارے انڈر کیا ہے؟ ہماری اولادیں جب تک چھوٹے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی ہمیں پتہ چلے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہماری ویڈیو یا آڈیو کچھ بھی ہے، تو ہم احتیاط سے بولتے ہیں اور احتیاط سے پوز بناتے ہیں کہ ہم بہت اچھے دکھیں. 24/7، کیونکہ سوتے ہوئے میں بھی فرشتے ساتھ میں ہیں، سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اگر انسان اس بات کا احساس کرے تو کیسے وہ کسی کے بارے میں غلط سوچ، بولنا تو چھوڑیں، کیونکہ یہاں ہمیں بتایا گیا کہ وہ بات جو خاموشی سے، وہ خیال بھی جو گزرتا ہے وہ اس سے بھی اللہ خوب واقف ہے. تو کیسے انسان کسی کی غیبت کر سکتا ہے، کسی پہ بہتان لگا سکتا ہے، کسی پہ الزام لگا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. تو دنیاوی کیمرے کے سامنے تو ہم اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنے کیمرے ہمارے ساتھ فٹ کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک آنکھ کے لیے 7 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اگر وہ اس کا کنٹرول چھوڑ دیں تو آنکھ باہر ہی آ جائے. استغفر اللہ. جو کرتے ہیں، جو ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، کچھ بھی فرشتے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. ہاں اگر آپ غلط کام کرتے ہیں فرشتے آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہاں انسان خود مختار ہے. اتنے زیادہ گارڈز جو دے دیے وہ بھی آپ کے انڈر ہیں، وہ بھی آپ سے زبردستی کچھ نہیں کروائیں گے. ہاں یہ ہے جو آپ کریں گے اچھا ہے، خراب ہے، غلط ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، پل پل کی ساری خبریں ریکارڈ ہوتی جا رہی ہیں. یہ تو ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے فرشتے. اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت. فجر کے فرشتے جب آتے ہیں تو جو عصر والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ساری رات گزاری تھی، ان کی شفٹ ختم ہو گئی. ہم دنیا میں بھی ایز اے شفٹ کام کرتے ہیں، جب لوگ جابس کرتے ہیں تو شفٹوں میں کرتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے شفٹ کا سسٹم شروع سے ہی بنایا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے، وہ فرشتے جو عصر کے وقت آئے تھے ساری رات گزار چکے، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اوپر جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو جو نماز میں ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری یاد میں مصروف تھا، تیری عبادت کر رہا تھا. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ فرشتے اوپر جائیں تو وہ اللہ کو ہمارا کیا پیغام دیں؟ ٹھیک ہے. یا عصر کے وقت، فجر اور عصر، فجر غفلت کا ٹائم، نیند بڑی سخت کی نیند آ رہی ہے، تو اگر انسان سو رہا ہے تو فرشتے جا کے اسے کیا کہیں گے؟ یا اللہ یہ تو روز نماز پڑھتا تھا نا، لیکن رات کو لیٹ سویا یا بہت تھکا ہوا تھا، ڈبل شفٹ اس نے کی ہوئی تھی، آج وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ وہی بتائیں گے جو آپ کر رہے تھے، وہ آپ کی سفارش وہاں نہیں کر سکتے. اسی طرح عصر کا ٹائم، وہ بھی دیکھا جائے تو کیسا ٹائم ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بیزی، بہت بیزی ہوتا ہے، کیونکہ بچے آ رہے ہیں یا آفس سے ہسبینڈ آ رہے ہیں یا آپ کہیں جا رہے ہیں یا کوئی مہمان آ رہے ہیں، اور اس دوران ہم یہ بھول جائیں کہ شفٹ ان کی ختم ہونے والی ہے اور ابھی یہ جائیں گے اور اللہ کو بتائیں گے کہ کون کس چیز کے سامنے بیٹھا تھا یا وہ کیا کر رہا تھا. غور کریں اس بات پہ. یہ ہے قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا. ہم اس سے سیکھیں کہ اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس فرشتے جاتے ہیں تو وہ وہاں کیا کرتے ہیں. اسی طرح جب انسان کی جان نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، وہ اس کی جان نکالتے ہیں اور اوپر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں.
یحافظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا نہیں، یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا وہ حالت کسی قوم کی، حتی یہاں تک کہ یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. بہت خوبصورتی سے کنیکٹ کریں، اس بات کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے اوپر فرشتوں والی بات سے. بے شک فرشتے حفاظت کرتے ہیں تمہاری اے انسان، وہ چلاتے ہیں، وہ تیری آسانیوں کے لیے ہیں. لیکن یہ نہ ان پہ ریلائے کرنا کہ بس فرشتے ہیں نا وہ کر لیں گے سب کچھ. کہ آپ بچے سے کہیں پڑھیں اور آپ وہ کہیں کہ فرشتے ہیں نا یا یہ پڑھ دیں گے، فکر نہ کریں آپ. نہیں، فرشتے آپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے. بے امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں. دیٹس اٹ. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک کہ وہ اس کے لیے خود محنت نہ کرے. یہ تو قوم کے لیول پہ بات ہو رہی ہے. اگر ہمیں بھوک لگی ہے، گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، جب تک آپ جاتے نہیں ہیں، پکا ہوا کھانا سامنے موجود ہے، ڈش میں سے نکال کے اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالتے اور اس کو بھی پھر اس کا سپون سے یا نوالا بنا کے جب تک اس کو آپ منہ میں نہیں ڈالتے، کیا آپ کو انرجی مل جاتی ہے؟ بھوک ختم ہو جاتی ہے. اور منہ میں ڈالنا بھی کافی نہیں ہے، اس کو پھر آپ چباتے ہیں. سارا کھانا اندر گیا، اب وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کیا ہوگا، ہمیں اس سے انرجی ملے گی یا ہماری بھوک اس سے ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی وہ. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قوم کے لیول پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قوم، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری حالت بدلے تو تجھے خود سے کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تبھی تو اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے. وَإِذَا، اور جب اراد اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، عذاب کا. کیونکہ یہ ساری نصیحتیں کرنے کے باوجود پھر بھی اگر انسان نہ مانے اور وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ ان پہ عذاب لاتا ہے. اور وہ کیسا عذاب ہوتا ہے؟ فلا، پسنا، مردہ، ٹلنے والا، لہو، اس سے، اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے پروٹیکشن کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. وما، اور نہیں، لہم، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من وال، کوئی حامی، کوئی مددگار، کہ جو اپنی مدد خود نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی ان کی مدد کر ہی نہیں سکتا. هو الذی، وہ ذات، کون ہے اللہ؟ پھر دوبارہ اللہ کی کرامات کے بارے میں، اس کے قدرتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ هو الذی، وہ اللہ، وہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ذات، یریکم، وہ دکھاتا ہے تم کو، البرق، بجلیاں، خوفاً، خوف کے ساتھ، وطمعاً، اور امید کے ساتھ. بجلی جب کڑکتی ہے، خوف کس بات کا؟ کہ کہیں گر نہ جائے. جس پہ بجلی گر گئی وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی طمعاً، امید، بجلی جب کڑکتی ہے تو لگتا ہے ہم کیا کریں، بارش ہونے والی ہے. امید، طمعاً سے مراد بارش، بارش کی امید. خوف، گرنے کی امید کہ بجلی گر بھی سکتی ہے، کسی کی موت کا باعث بھی بن سکتی ہے. طمعاً، اور اس کی امید، بارش یعنی زندگی کی بھی وجہ بن سکتی ہے. وَنُنشِئُ، اور وہ اٹھاتی ہے، سحابہ، بادل کو، ثقال، بھاری، بھاری بادلوں کو وہی اٹھاتی ہے. جب بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے تو اٹ مینس اس کے ساتھ آوازیں بھی آتی ہیں نا، کبھی آپ نے سنا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بادل آپس میں وہ کریک ہوتے ہیں، ٹکراتے نہیں، وہ کریک ہوتے ہیں، اور جیسے اس میں کریک ہوتا ہے اس کریک کے درمیان میں سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کڑک جو ہے یہ سائن ہے کس چیز کا؟ دو باتیں بتائی گئی. ایک خوف، کون سا خوف؟ موت کا، کہیں سے کسی کی موت نہ ہو جائے. دوسرا طمع، طمع کا مطلب امید، زندگی، کہ بارش برسے، کیونکہ بارش زندگی ہے، پانی جو ہے وہ زندگی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب بجلی چمکاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کو خوف ہوتا ہے مرنے کا، اور دوسرے انسان کو امید ہوتی ہے بارش کی. یہاں امید اور خوف دونوں ایک ساتھ بتائے جا رہے ہیں. اور یہی بجلی جو ہے یہ بھاری بادلوں کو، بھاری بادل کب ہوتے ہیں؟ جب اس میں پانی ہوتا ہے، پانی سے بھرے ہوئے، لدے ہوئے. یسبح، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، رعد، رعد، رعد گرج کو بھی کہتے ہیں، اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ جو بادل کا فرشتہ ہے اس کا نام ہے رعد.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بادل کا فرشتہ اس کا نام کیا ہے؟ رات. رات فرشتہ جو ہے وہ تسبیح بیان کرتا ہے بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ. کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہمیں بھی سکھایا گئی اللہ کی تسبیح. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے ہیں جو ہلکے ہیں زبان پہ. حدیث ہے، صحیح حدیث شریف. ثقیلتان علی المیزان، یہ دو کلمے ہیں جو بہت بھاری ہیں میزان پر. حبیبتان علی الرحمن، اور یہ بہت پیارے ہیں کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہ کلمات پڑھے گا، اگر اس کے گناہ جو ہیں سمندر کی جھاگ یا ریگستان کے ریت کے ذرات کے جتنے بھی ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. رات کیا کرتا ہے؟ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ. والملائکۃ، اور فرشتے بھی. من خیفتہ، اس کے ڈر سے. فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ، اور وہ اتارتا ہے. صواعق، کڑک کو. وہ کڑک کو، یہ بجلیاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چمکاتا ہے. وَيُصِيبُ، پھر وہ پہنچاتا ہے بہا، ساتھ اس کے، اس کڑک کو پہنچاتا ہے. مَن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اور اس کے متعلق روایات بتاتی ہیں کہ اہل مکہ کے دو گروپ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑائی ان کی کس بات پہ تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق، کہ ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ ایک کڑک بجلی گرائی اور سب کو وہاں ختم کر دیا. اس لیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کڑک کو پہنچاتا ہے من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وہم، اور وہ یجادلون، اس حال میں کہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں فی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. کہ اللہ ہے یا نہیں، پھر اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرتیں. یہ ہے اللہ، یہ بجلی وہ تم پہ پھینک کے کیسے تم کو ختم کرتا ہے. وہ ہوا، اور وہ شدید المحال، وہ بہت سخت ہے. کس میں؟ طاقت میں، گرفت میں. محال، گرفت، پکڑنا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. لہو، اسی کو دعوت الحق، پکارو سچ کے ساتھ، سچی پکار اسی کے لیے ہے. اللہ ہی سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یدعون، وہ پکارتے ہیں من دونہ، اس کے سوا. لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے. لہم، ان کو. چاہے بتوں کو پکارو، چاہے مزاروں پہ جا کے قبروں میں پڑے ہوئے جن کو تم بہت نیک سمجھتے ہو، بھلے نہ شاید وہ نیک بھی تھے، واللہ عالم، وہ تو اپنے آپ سے بے خبر ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. چاہے تم ان کو بھی پکارو، کیا آوازیں آتی ہیں؟ کیا کوئی جواب دیتا ہے؟ لا یستجیبون لہم، نہیں وہ جواب دیتے ان کو. بشیء، کچھ بھی. الا، مگر. مثال اس کی کیا ہے؟ اب ایک مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بلاتے ہیں، دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ مثال ان کی ہے کباسطن، جیسے پھیلائے ہوئے ہوں. کفیہ، دونوں ہاتھ. جیسے کوئی شخص ہے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں. کس کی طرف؟ الی الماء، پانی کی طرف. سامنے پانی ہے، اس نے ہاتھ پھیلا دیے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ لیبلغ، تاکہ پہنچ جائے. فاہو، اس کے منہ کو. ہاتھ پھیلا کے پانی کی طرف آپ اشارہ کریں کہ میری طرف آؤ، وہ آئے گا. وما، اور نہیں. ہوا وہ پانی ببالغی، اس تک پہنچنے والا، چاہے وہ کتنی بھی تیز آواز میں اس کو کیوں نہ پکارے. اٹ مینز شرک کرنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. شیطان زین للناس، لوگوں کے لیے سجا دیتا ہے ان کے شرک کو، خوبصورت بنا دیتا ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک انسان، کوئی بھی شخص پیاسا ہو، وہ ہاتھ پھیلائے کہ پانی تو میرے منہ میں آ، تو کیا وہ اس کے منہ میں چلا جائے گا؟ نہیں. کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ پانی کے پاس جانا پڑے گا. جگ میں ہے تو گلاس میں ڈالنا پڑے گا، ٹیپ میں ہے تو ٹیپ کھولنا پڑے گا، پھر اس کو بھرنا پڑے گا کسی برتن میں، پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وما، اور نہیں. دعاء الکافرین، کافروں کی پکار. الا، مگر وہ پکار ہے فی دلال، کیا؟ کیسی پکار؟ ایک دھوکا، گمراہی، جس سے کچھ نہیں ملنے والا. تو کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب تم اس کو پکارتے ہو، کیا وہ سنتا ہے؟ سنتا ہے. کہاں سے دلیل آئی؟
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بتا دو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں ان کے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں کیونکہ میں ہی ان کو جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا دَعْوَتِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کہ یا رب ہماری مشکلوں کو تو دور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔